نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت مخدوم صابر کلری رحمۃ اللہ علیہ نے دلی کی خلافت کے لیے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی سند خلافت حضرت جمال الدین ہنسوی رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کی اور فرمایا کہ آپ اس پر مہر ثبت کر دیجئے۔ اسی وقت چراغ گل ہو گیا تو جمال الدین ہنسوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی چراغ گل ہو گیا ہے، صبح مہر ثبت کر دوں گا۔ لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نہیں، دوسرا چراغ منگوا کر اسی وقت مہر لگا دیجئے۔ جمال الدین ہنسوی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا چراغ منگوایا۔ ابھی آپ مہر لگانا ہی چاہتے تھے کہ دوسرا چراغ بھی گل ہو گیا۔ اب آپ صبح مہر لگوا لینا۔ اسی وقت حضرت علاء الدین صابر کلری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی انگلی پر دم کیا تو انگلی روشن ہو گئی۔ آپ نے جمال الدین ہنسوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، اب آپ مہر ثبت کر دیجئے۔ حضرت جمال الدین ہنسوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ رنگ دیکھا تو حضرت علاء الدین صابر کلری رحمۃ اللہ علیہ کی سند چاک کر دی اور فرمایا، تمہارے دم مارنے کی تاب دلی میں کہاں؟ تم تو ایک دم مارتے ہی دلی کو جلا کر خاک کر دو گے۔ جواباً حضرت مخدوم علاء الدین صابر کلری رحمۃ اللہ علیہ نے حالت جلال میں فرمایا کہ آپ نے میری سند خلافت چاک کی ہے، میں نے آپ کا سلسلہ چاک کر دیا۔ اور پاک پتن شریف جا کر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو ساری تفصیل گوش گزار کی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری سند لکھ کر فرمایا، میں کلیر شریف کا علاقہ تمہارے سپرد کرتا ہوں، وہاں تکبر و غرور اور گمراہی کا ایک طوفان عظیم برپا ہے، وہاں پہنچ کر خلق خدا کو ہدایت کرو اور اسلام کو تقویت پہنچاؤ۔ کلیر اس عہد میں عظیم الشان با رونق شہر تھا۔ امیر کلیر نے آپ کو شاہ ولایت تسلیم کر لیا، مگر قاضی شہر نے ورغلا کہ یہ جادوگر ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے سن کر فرمایا، اس طرح آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس فقیر آسی کے حق میں تازہ ہوئی ہے۔ یہ فرما کر وہاں سے واپس چلے آئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو خط ارسال کیا، یہاں تو میں اطمینان قلب نماز اول کے ثواب سے بھی محروم ہو گیا ہوں۔ حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ نے صبر کی تلقین فرمائی، لیکن علماء و امرا کے غرور و تکبر کا وہی حال رہا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے مرشد حق کو خط بھیجا۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے آپ کو لکھا کہ شہر کلیر تمہاری بکری ہے، تمہارا اختیار ہے، خواہ اس کا دودھ پیو یا اس کا گوشت کھاؤ۔ یہ جواب پا کر آپ رحمت اللہ علیہ جمعے کے روز جامع مسجد میں گئے۔ امرا شہر نے آپ رحمت اللہ علیہ کو مسجد سے نکال دیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے غضبناک ہو کر فرمایا، ظالمو، تم اللہ کے گھر میں بھی امتیازات پیدا کرتے ہو اور یہاں بھی بندہ بن کر نہیں آتے ہو۔ لیکن کسی نے پرواہ نہیں کی۔ آخر امام نے جب خطبہ ختم کیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے جلال میں آ کر مسجد کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اب تو بھی سجدہ کر لے۔ یہ فرماتے ہی عظیم الشان مسجد فوراً ہی زمین بوس ہو گئی۔ اہل کلیر گھبرائے ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں تو اللہ سے ویرانی کی دعا مانگ چکا ہوں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ بہت سے افراد تو جامع مسجد میں دب کر ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد شہر میں طاعون پھیل گیا جس نے تمام شہر کو ویران کر دیا۔ ہزاروں مر گئے، جو بچے وہ جنگلوں اور پہاڑوں پر بھاگ گئے۔ آپ نور العارفین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے جانشین تھے
اور صابری سلسلہ آپ ہی سے جاری ہے۔ حضرت شیخ علاؤ الدین علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کو سماع کا بہت ذوق تھا اور وہ اکثر اسے سنا کرتے تھے۔ آپ میں جذبہ الہی حد سے زیادہ تھا۔ زبان مبارک سے جو بھی نکل جاتا وہ پورا ہو جاتا۔ دنیا اور دنیا والوں سے انہیں کوئی غرض نہ تھی، ان سے وہ دور بھاگتے تھے اور ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے ایک حضرت علاؤ الدین علی احمد صابر کلری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا کہ آپ نے حضرت شیخ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کسی کو اپنا مرید اور خلیفہ نہیں بنایا، اور میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان پر ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ اپنے مرید بنائے ہیں۔ آپ رحمت اللہ نے جواب دیا کہ میرا شمس ہی کافی ہے جو اللہ کے فضل سے سارے ستاروں پر غالب ہے۔ وہ خاموش رہا اور دلی آ کر اس نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے یہ واقعہ بیان کیا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم نے ان کو کیوں رنجیدہ کیا؟ آئندہ ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ بے شک انہوں نے جو کچھ فرمایا صحیح ہے، وہ مقرب بارگاہ ربانی ہیں۔ حضرت علاؤ الدین علی احمد صابر کلری رحمت اللہ علیہ عین حالت سماع اور وجد میں اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی آخری قیام گاہ کلیر شریف میں ہے۔